السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 جولائی 1969 کو جب صبح سویرے مسجد اقصیٰ میں مسلمان نماز پڑھ کر باہر نکلے تھے تو یہودیوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور مسجد اقصیٰ کو بہت ہی بری طرح آتش زنی کا شکار بنایا۔ اس آتش زنی میں مسجد اقصیٰ کے جو حصے بہت ہی بری طرح متاثر ہوئے ان میں سے مسجد عمر بھی ایک تھی، جو کہ مسجد اقصیٰ کے احاطے کے جنوبی گوشے میں واقع ہے۔ مسجد کا یہ حصہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کروایا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے بیت المقدس پہنچے تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا۔ مسجد اقصیٰ کا یہ حصہ جسے مسجد عمر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہودیوں کے سینے میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ اقصیٰ کا یہ حصہ مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی چھت میں زیادہ تر مٹی اور لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تو یہاں پر آگ نے اپنا پورا کام دکھایا۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ میں منبر صلاح الدین کو بھی بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا۔ یہ منبر اور محراب اسلام کے عظیم سپاہی صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہے، جس نے مسلمانوں کے اس تاریخی شہر کو 1187 میں یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ دراصل یہ منبر صلاح الدین ایوبی کے والد صاحب نور الدین زنکی کا تیار کردہ تھا، جو کہ اس نے شام میں اس کو تیار کروایا تھا اور مسجد اقصیٰ میں اس کو رکھنے کے لیے اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اس نے سوچا ہوا تھا کہ جب مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی تو اس میں رکھے گا، لیکن اس کی زندگی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تو اس کے بیٹے صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا تو اس منبر کو یہاں پر رکھا۔ یہودیوں کی آنکھ اس منبر صلاح الدین کو آج بھی یہاں برداشت نہیں کرتی۔ اسی طرح محراب زکریا، جو کہ مسجد عمر کے ساتھ بالکل متصل ہے، زکریا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی یہودیوں نے آج تک نہیں چھوڑی۔ اسی طرح مقام اربعین کو بھی بہت بری طرح آتش زنی کا نشانہ بنایا گیا۔ اقصیٰ کا یہ حصہ محراب زکریا کے ساتھ آگے جا کر لگتا ہے، یہ بھی آتش کی زد میں آیا ہوا تھا۔ اسی طرح پوری مسجد کے قالین یہ نہایت ہی قیمتی فارسی قالین تھے، جو کہ سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ یہ مسجد اقصیٰ میں جو آگ لگائی گئی تھی، یہ آگ تقریباً 1500 میٹر تک بڑھی، لیکن پوری مسجد کو اس آگ نے نہیں گھیرا۔ یاد رہے کہ مسجد اقصیٰ کل تقریباً 4400 میٹر تک ہے۔